معجزہ ہے۔ معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کی عقل کو عاجز کر دیا، جس نے پوری دنیا کی عقل کو عاجز کر دیا۔ میرے بھائیوں، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے سامنے عقل عاجز ہو جائے، جس کے سامنے عقل جھک جائے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے معجزے نے بھی پوری دنیا کی عقل کو عاجز کر دیا۔ توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت مشرکین، منافقین کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اللہ کے نبی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی سیر کر کے آئے، پھر اپنے رب کا دیدار کر کے اور اپنا دیدار رب کو کروا کے آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت کے مشرکین، اس وقت کے منافقین نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور آج کے کچھ عقل مند مسلمان بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو عقل مند ہونا چاہیے، لیکن تنقید والی عقل نہیں ہونی چاہیے۔ بندے کو عقل مند ہونا چاہیے، لیکن تنقید والی عقل نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال وہ شاعر ہیں جو شعر میں جو لفظ استعمال کرتے وزن بنانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتے۔ کچھ ایسے بھی شاعر ہیں جو وزن بنانے کے لیے لفظ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں لفظوں کے اصل مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں، میں شعر کا وزن بنانے کے لیے لفظوں کا استعمال نہیں کرتا، میری جو سوچ ہوتی ہے وہی پورا فکرہ بن جاتا ہے، میری جو سوچ ہوتی ہے وہی پورا فکرہ بن جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، عقل 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 3 منٹ نہیں، فرمایا یہ عقل ہر وقت ہی تنقید کرتی رہتی ہے۔ یعنی آپ کہتی ہیں عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں۔ ارے بھائی، اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو آپ فرماتے ہیں عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ اگر ہم عقل کی مانیں نا تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے، کیونکہ عقل ہمیں کئی جگہوں پہ ٹھہراتی ہے، کئی جگہوں پہ روک لیتی ہے۔ یہ کیسے ہوا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر ہم عقل کی مانیں گے تو پھر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، بڑا شور ہوا، میرے تو آقا فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا، میں تو سو رہا تھا، اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر مجھے بلوایا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر میں آپ کو کہوں نا کہ ارے بھائی رات خواب میں نے یہاں سے لاہور گیا، لاہور سے میں مکہ مکرمہ گیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا، پھر مدینہ منورہ سے میں رات ہی کو واپس آ گیا، لیکن میں گیا اس میں خواب میں، کیا گیا، میں خواب میں گیا۔ تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہوگا؟ بھائی خواب میں جو مرضی آپ کریں، خواب میں آپ انگلینڈ جائیں، امریکہ جائیں، فرانس جائیں، جدھر مرضی جائیں، لیکن خواب پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ تو ارے بھائی پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے خواب میں معراج کیا۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے نبی خواب میں معراج کیا ہے تو پھر شور کس بات کا، پھر اعتراض کس بات کا؟ اگر اللہ کے نبی خواب میں معراج پہ گئے، میرے بھائی خوابوں پہ اعتراض نہیں کیا جاتا، خوابوں پہ تنقید نہیں کی جاتی، حقیقت پہ تنقید کی جاتی ہے، حقیقت پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے جسم کے ساتھ معراج پہ گیا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا، میں تو سو رہا تھا۔ صحابہ کرام کو میرے آقا فرما رہے ہیں میں تو سو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے گھر میں نہیں،
بلکہ حضرت ام ہانی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی سکی بہن کے گھر میں سو رہا تھا، اپنے گھر بھی سو رہا نہیں تھا. تو میرے آقا فرماتے ہیں میں تو حضرت ام ہانی کے گھر سو رہا تھا. تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 اول العظم فرشتے بھیجے جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتے کی فوج آئی. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی فوج آئی. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی فوج آئی. یہ کس کا اور کس نبی کا استقبال ہے اور کس نبی کو لینے کے لیے آئے؟ وہ آقا تیرے بھی نبی ہیں، میرے بھی نبی ہیں، اور ہر آنے والے امتی کے نبی ہیں، اور قیامت تک آنے والے امتی کے نبی ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا. یہ دعویٰ میرے آقا کا نہیں کہ اللہ نے مجھے معراج کروائی یا میں معراج کر گیا. یہ دعویٰ اللہ کے رسول کا نہیں، اللہ تعالیٰ خود دعویٰ کر رہے سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. پوچھا یا اللہ کہاں تک کروائی؟ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. تو پوچھا یا اللہ یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں. تو میرے بھائیوں ایک بات آپ بتائیں، ہم مسجد سے باہر جوتا لے کر پھرتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں جوتا اتار دیتے ہیں، بندہ پاک نہ پاک باہر پھرتا ہے، جب مسجد میں آتا ہے تو پاک ہو کر آتا ہے. پوچھا گیا ارے بھائی مسجد میں پاک ہو کر کیوں آتے ہو، جوتا باہر اتار کر کیوں آتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ارے بھائی تجھے نہیں پتا کہ مسجد برکت والی جگہ ہے، مسجد برکت والی جگہ ہے. لیکن ادھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی. مسجد کا تو پتہ ہے مسجد برکت والی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہم نے مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی. تو علامہ امام فخر الدین رازی اور علامہ سید محمود آلوسوی اور علامہ حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام مفسرین یہ وہ مفسرین ہیں جو تمام مکاتب فکر کے متفقہ ہیں، ان کو سب مانتے ہیں. اگر کوئی دیوبندی وہابی کوئی شیعہ کوئی بھی ہے وہ ان سب کو مانتے ہیں، یہ وہ مفسرین ہیں. تو حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصی کی ارد گرد کی جگہ کو اس لیے برکت والی کہا کیونکہ اس جگہ کے ارد گرد درجنوں اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے پیارے نبی، درجنوں نبیوں کی قبروں کی وجہ سے اللہ نے اس جگہ کو برکت والی کہا ہے، اس جگہ کو برکت والی کہا ہے. تو میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت سید محمود آلوسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا. اب توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا کہ برکت والی جگہ کیوں اللہ نے کہا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو لوگوں نے آپ کو دریا کے کنارے آپ کی قبر بنائی، آپ کو دفنا دیا. تو جب دفنانے کے بعد لوگ اپنی زمینوں کو پانی، اپنی فصلوں کو پانی لگاتے تو جو پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو ٹچ ہو کر یعنی مس ہو کر لگ کر پانی جو جس زمین پہ جاتا وہ زمین سر سبز و شاداب ہو جاتی، وہ زمین سر سبز و شاداب ہو جاتی.
میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ٹچ ہونے والا پانی اگر بنجر زمین میں جائے تو وہ زمین آباد ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ بات دوسری سائڈ کے لوگوں کو پتہ چلے تو وہ کہنے لگے ارے بھائی یوسف علیہ السلام ہمارے بھی پیغمبر ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، کیا تمہارے اکیلوں کے نبی نہیں؟ ہمیں بھی وہ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو کھودا، آپ علیہ السلام کے تابوت کو نکالا قبر سے اور لے کر دوسری سائڈ پہ چلے گئے۔ وہ کہنے لگے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر یہاں بنائیں گے اور پانی ہم اپنی پہلیوں کو، ہم بھی اپنی فصلوں کو ہرا کرنا چاہتے ہیں، آباد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لے گئے، اب شور مچ گیا۔ اب ادھر والے کہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر ہماری سائڈ پہ بننی چاہیے، ادھر والے کہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر ہماری سائڈ پہ بننی چاہیے۔ جب یہ شور مچا تو جو اس قبیلے کے، اس امت کے بڑے لوگ تھے وہ بیٹھ گئے۔ آج تو ہم بڑوں کی بات ہی نہیں مانتے، آج تو ہمارے نوجوان بڑوں کی بات نہیں مانتے، لیکن اس وقت جو بڑے لوگ تھے وہ جمع ہو گئے، وہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو فیصلہ یہ طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا بنایا جائے، سنگ مرمر کا مقبرہ بنایا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہوا لوگ کہنے لگے، بڑوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو بناتے ہیں، دریا سے ایک رستہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تک آئے گا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے لے کر آگے ایک رستہ بنا کے ایک ہم حوض بنائیں گے۔ جب پانی دریا سے نکلے گا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ٹچ ہو کر پھر وہ رستے کے ذریعے تالاب میں جائے گا، تو تالاب کو ہم 4 رستوں میں تقسیم کریں گے، تالاب میں سے 4 رستے نکالیں گے، ہر طرف پانی جائے گا اور وہ پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو ٹچ ہو کر آئے گا۔ یہ فیصلہ طے پایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو بنایا گیا، مقبرہ بنایا گیا اور ایک رستہ دریا سے نکال کر قبر تک لایا گیا، پھر وہاں سے رستہ بنا کر تالاب میں ڈالا گیا تو پانی آتا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے ساتھ مس ہوتا، ٹچ ہوتا، پھر آگے تالاب میں جاتا، پھر تالاب سے چاروں سائڈوں کی طرف پانی جاتا، جس زمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے ساتھ لگنے والا پانی جاتا وہ ساری زمین آباد ہو جاتی، وہ ساری زمین آباد ہو جاتی۔ ارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے ساتھ پانی لگنے والا جس زمین بنجر میں جائے تو وہ بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جائے، اگر غیر آباد زمین میں جائے تو وہ زمین آباد ہو جائے۔ ہمارے نبی تو یوسف کے بھی امام ہیں، ہمارے نبی تو یوسف کے بھی امام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی ہمارے نبی امام ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی، تو میرے بھائیوں ہمارے آقا کے روزے کا کیا شان ہوگا۔ اللہ کے نبی کی ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ کے نبی کی جب روح جسم سے نکالی نا اسرائیل نے تو لے کر آسمانوں کی طرف گیا، جب آسمانوں پہ گیا جنت میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کی روح ہے، سارے نبیوں کے امام کی روح ہے، تو جنت میں جگہ نہ ملی۔ پھر حضرت اسرائیل عرش پہ گیا، جگہ نہ ملی، ساری جگہ ڈھونڈنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا اللہ تیرے پیارے حبیب، تیرے پیارے محبوب کی روح لے کر آیا ہوں، مجھے تو کوئی جنت میں بھی ایسی جگہ نہیں ملی، مجھے تو کوئی عرش پہ بھی ایسی جگہ نہیں ملی جس جگہ پہ تیرے محبوب کی روح کو رکھا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اے اسرائیل جس جگہ سے لے کر آیا ہے اس جگہ سے واپس ڈال کر اس جگہ میں واپس ڈال کر۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ میری امت گناہ کرے گی، پہلی امتوں سے زیادہ گناہ کرے گی، آج ہم کر رہے ہیں، ہمارے گناہ پہلی امتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ میری امت گناہ بھی کرے گی، میری امت تیری نافرمانیاں بھی کرے گی اور مجھے بھی ناراض کرے گی، میری امت کے اوپر پہلی امتوں کی طرح عذاب نہ بھیجنا، میری امتوں کی شکل، میری امتیوں کی شکلوں کو تبدیل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب جب تک جتنی دیر تک
شکلوں کو میں تبدیل نہیں کروں گا۔ اسی لیے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے بھائیوں یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ آج اگر یقین مانے ہماری شکلیں سلامت ہیں، آج اگر ہمارے جسم سلامت ہیں، آج اگر ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، علماء اکرام فرماتے ہیں عذاب روزانہ اترتا ہے، عذاب آسمانوں کی طرف سے اتارا جاتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کی نافرمانی ہم کتنی کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں عذاب روزانہ آتا ہے۔ فرمایا جب آسمانوں سے عذاب اترتا ہے، جب آتا ہے آسمانوں سے اتر کر، تو فرمایا جب عذاب اللہ کے نبی کے روزے کو دیکھتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کے روزے کی۔ میرے بھائیوں اس لیے تو اللہ نے فرما دیا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو ہم نے برکت والی بنایا ہے، جس کو ہم نے برکت والی بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں پوچھا یا اللہ پھر سیر کیوں کروائی؟ تو اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ تو اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا، ایک چھت کے نیچے حضرت جبرائیل چھت پہ چڑھے، تھوڑی سی چھت کو پیچھے کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر اترے۔ جب جبرائیل علیہ السلام اندر آئے تو دیکھا کہ اللہ کا پیارا محبوب آرام فرما رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب آرام فرما رہے ہیں۔ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی لیکن سب کچھ اللہ کے نبی سن رہے تھے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اب کیا دیکھتے ہیں؟ جبرائیل دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں ہاتھ لگایا تو بے ادبی، آواز کی تو بے ادبی، ہاتھ لگایا تو بے ادبی، آواز کی تو بے ادبی۔ اب یار کو بیدار کیسے کرنا ہے؟ اب یار کو بیدار کیسے کرنا؟ توجہ کرنا۔ حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل سے مشورہ کر رہے ہیں، ارے بھائی بتائیں کوئی مشورہ دیں کہ اللہ کے نبی کو بیدار کیسے کیا جائے، اللہ کے نبی کو جگایا کیسے جائے۔ تو جبرائیل اس طرح مشورہ کر رہے ہیں۔ پھر جبرائیل نے آسمانوں کی طرف چہرہ کیا، یا اللہ اب تو بتا تیرے یار کو کیسے اٹھانا ہے، تیرے یار کو کیسے بیدار کرنا ہے۔ تو جبرائیل نے آسمان کی طرف چہرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جب میں نے تجھے پیدا کیا تھا، جب میں نے تجھے بنایا تھا تو تیرے سارے جسم کو میں نے نور کا بنایا، تیرے سارے جسم کو میں نے نور کا بنایا۔ جب تیرے ہونٹوں کی باری آئی تو میں نے تیرے ہونٹوں کو کافور کا بنایا۔ تو تو نے میری بارگاہ میں سوال کیا تھا یا اللہ میرا سارا جسم نور کا بنایا لیکن میرے ہونٹوں کو کیوں کافور کا بنایا؟ تو نے سوال کیا تھا تو میں نے تجھے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم آئے گا کہ ان ہونٹوں کا جواب تمہیں دوں گا کہ کس وجہ سے تیرے ہونٹوں کو میں نے کافور کا بنایا ہے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، آج وہ ٹائم آ چکا ہے۔ جبرائیل عرض کرتے یا اللہ کیسے؟ فرمایا یہ جو تیرے ہونٹ کافور کے بنائے ہیں نا، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اپنے کافوری ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے پاؤں کی تلیوں کے ساتھ مس کر میرا یار اٹھ جائے گا، میرا یار بیدار ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آج لوگ نور اور بشر کے جھگڑے میں مبتلا ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی نور ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی بشر ہے۔ میرے بھائی آپ اس جھگڑے میں ہیں، میں تجھے کہنا چاہتا ہوں معراج کی رات تو دیکھو اللہ کے نبی سو رہے ہیں، سارے نوریوں کے سردار، آج لوگ کہتے ہیں نور ہے یا بشر، سارے نوریوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نوریوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاؤں کی تلیاں ہیں، اللہ کے نبی کے پاؤں کی تلیوں کے ساتھ اپنے کافوری ہونٹ مس کرتے ہیں۔ ادھر اعلیٰ حضرت کی بھی قلم اٹھی، آپ بھی فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تاج و روح القدس کی، تاج و روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج و روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں وہ پاکیزہ مہر ایریاں۔ یعنی آپ کو شعر کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں ترجمہ کرتا ہوں۔
اللہ حضرت فرماتے ہیں جب جبرائیل آئے تھے نا تو اللہ نے جبرائیل کو ایک تاج پہنا کر بھیجا تھا. کیا بھیجا تھا؟ ایک تاج پہنا کر بھیجا تھا. تو جبرائیل اتنا جھکے کہ جبرائیل جب جھکے نا اللہ کے نبی کے تلیوں کو مس کرنے کے لیے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تلیوں کے برابر جب جبرائیل کا یہ چہرہ گیا تو جو اوپر تاج پہنا ہوا تھا وہ تاج کے جو موتی تھے جو اللہ کے نبی کی ایڑیوں کو سجدہ کر رہے تھے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں اللہ کو پاکیزہ کو ایڑیاں. اللہ کے نبی کو جب بیدار کیا گیا اللہ کے نبی اٹھے فرمانے لگے جبریل کیسے آنا ہوا؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ملنے کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے یار کو لے کر آؤ، میں اپنے یار کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے یار سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضرت جبرائیل نے اٹھایا. اللہ کے نبی فرماتے بخاری شریف کے الفاظ پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی کو اٹھایا خدیم کعبہ میں لے گئے، وہاں جا کر حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو کھولا گیا، چاک کیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نوری میں بشر. میرے بھائیوں میرے نبی فرماتے ہیں میرا ایک قطرہ ایک بوند بھی خون کی نہیں نکلی. لوگ کہتے ہیں اگر بشر ہوتا تو مارا جاتا، کہا جاتا خون ہی خون، لیکن وہ نور تھے. حقیقت میں کیا تھے؟ نور تھے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میرے سینے کو چاک کیا گیا، دل نکالا، آب زمزم میں رکھا گیا. میرے بھائیوں آب زمزم کی وجہ سے اللہ کے نبی کو دل کو برکت نہیں بلکہ ہمارے آقا کے دل کی وجہ سے آب زمزم کو اللہ نے برکت عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں پھر سواری پیش کی. میں مختصر کرتا ہوں، میں ادھر بات ختم کرتا ہوں، آگے اگلے جمعے سے انشاءاللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو بالکل تیار کیا گیا، لباس بھی پہنایا گیا، تاج بھی پہنایا گیا. سب کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں میری بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی اور سوار ہونے کے لیے جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اس سواری پہ سوار ہوں. میرے آقا سے صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ سواری کیسی تھی؟ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اے میرے صحابہ خنجر سے چھوٹی، گدے سے بڑی اور بجلی سے تیز، جس جگہ سواری کی نظر جاتی تھی اس جگہ سواری کا قدم جاتا تھا. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، توجہ کے ساتھ اللہ کے نبی فرمانے لگے وہ سواری میری بارگاہ میں پیش کی تھی یا رسول اللہ سواری پہ سوار ہوں. تو اللہ کے نبی سواری کے قریب آئے. تو اللہ کے نبی جب سواری کے قریب آئے نا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. سواری پہ سوار نہیں ہوتے آمنہ کے لال، رونے لگے. جبرائیل ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا جبرائیل کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ یا رسول اللہ کیا جبرائیل سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ یا رسول اللہ کا جبرائیل سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام رو رہے ہیں. رو کر فرمانے لگے جبرائیل تجھے نہیں پتا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. یا رسول اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورۃ المریم آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. جب قیامت کا دن آئے گا، جب تیرے غلاموں کو قبر سے اٹھایا جائے گا، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ڈنڈے مار مار کے لے جایا جائے گا. اللہ کے نبی رو کر کہتے ہیں میرے غلام بڑے نازک ہیں، میرے غلام بڑے نرم ہیں، ان سے وہ تمہاری مار نہیں جھیلی جائے گی، تمہاری مار برداشت نہیں کر سکیں گے، تمہارے ڈنڈے نہیں برداشت کر سکیں گے. اس لیے آج اگر اللہ میرے ساتھ وعدہ کرے گا میری امت کے بارے میں تو پھر میں سواری پہ سوار ہوں گا. آج مسلمان بھائیوں اللہ کے نبی آج اگر کسی کو کوئی وزیر اعظم کہہ دے، ملنے کا کہہ دے، ملاقات کا کہہ دے تو ہم اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں. ارے بھائی میں وزیر اعظم کو ملنے جا رہا ہوں. ارے بھائی تجھے نہیں پتا مجھے وزیر اعظم نے بلایا ہے. ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے لیکن قربان چاہیے اللہ کے نبی اپنے رب کو ملنے جا رہے ہیں، پھر بھی اس امت کو نہیں بھول رہے. آج امت اپنے نبی
کی وفاؤں کو بھول گئے. اگر آج ہماری شادی آ جائے تو اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں. آج ہماری شادیوں پہ اللہ کے نبی کے دین کی, اللہ کے نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, اللہ کے نبی کو ناراض کیا جاتا ہے. آج اگر ہماری شادیوں کی بات ہے تو ہماری شادیوں پہ ایک پردگی اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کو سارے عام ناراض کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی سوار نہیں ہو رہے, رو رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں, یا اللہ تیرا محبوب سواری پہ سوار نہیں ہو رہا, رو رہا ہے. اللہ کے نبی رو رہے ہیں. جبرائیل آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں, اوپر سے اللہ کی طرف سے حکم آیا, اے جبرائیل میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے. یا اللہ کیا خوشخبری سنانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے یار کو خوشخبری سنا دے. یا اللہ کیا سنانی ہے؟ فرمایا سنا دے, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. سورۃ مریم آیت نمبر 85 میں اللہ فرما رہا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. فرمایا اے محبوب جب قیامت کے دن تیرے محبوب قبروں سے نکلیں گے ہم انہیں بھی براق عطا فرما دیں گے. یار ہمارے آقا تو وہ ہیں جو اللہ کو ملنے جائیں, اللہ کا دیدار کرنے جائیں تو میرے بھائی سواری پہ اس وقت تک سوار نہیں ہوتے. یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر میں آج تجھے ملنے آ رہا ہوں تو میری خاطر براق آیا ہے, براق کی سواری آئی ہے, تو یا اللہ جب میرے امتی تیری بارگاہ میں آئے تجھے ملنے آئے تو ان کے لیے بھی براق آنا چاہیے. تو پھر اللہ نے وعدہ کیا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اے محبوب جب تیرے بندے تیرے امتی جب قبروں سے نکلیں گے میں ان کے لیے بھی براق بھیج دوں گا. تو یار وہ نبی جو ہمارے ساتھ اتنی وفائیں کریں, اللہ کو بھی ملنے جائیں تو اس امت کو نہ بھولیں. آج امت اپنے آقا کو بھول گئی. یار ادھر اذان ہوتی ہے, بازاروں میں ہم کھڑے رہتے ہیں, چوکوں پہ کھڑے رہتے ہیں, دکانوں پہ کھڑے رہتے ہیں, لیکن مسجد میں وہی چند ساتھی نماز پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں. کیسی وفا ہے نبی کے ساتھ, کیسی محبت اللہ کے. نعرہ تو ہم لگا دیتے ہیں عشق نبی میں موت بھی قبول ہے, لیکن عشق نبی میں نماز قبول نہیں ہے. عشق نبی میں مسجد میں آنا قبول نہیں ہے. جان کو دینے کو ہم تیار ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, دین پہ چلنے کے لیے تیار نہیں, داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں اگر اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کرنا چاہتے ہو, اگر اللہ کے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر آپ لوگ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے نبی آپ ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اور اللہ کے نبی کی آنکھیں گنبد خضرا میں چھپی ہوں گی. تو سارے ساتھی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. سارے ساتھی کرو نا, نیت تک کرو یار. ہماری شریعت وہ ہے, دین اسلام کی شریعت وہ ہے, ہمارے آقا کی شریعت وہ ہے. 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے. کسی بھی نبی کی امت کو یہ شرف نہیں تھا کہ اگر وہ نیت کرے تو اسے ثواب ملتا تھا, لیکن اللہ کے نبی کی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا اگر میرا امتی کوئی نیکی کی نیت بھی کرے گا اللہ اسے ثواب عطا فرما دے گا. تو میرے بھائیوں پہ سارے نیت کرتے ہیں نا, انشاءاللہ سارے نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز اور باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ